والنجم إذا غوى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. وقال علیہ الصلاة والسلام بادروا بالعامال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. رواہ مسلم. حمد و صلوات کے بعد یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مبعوث اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ہماری پیدائش ہوئی ہے، یہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا کافرا شربۃ من ماء. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی پینے کے لیے میسر نہ فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار الفتن ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ دنیا ایک عظیم مقصد کے لیے اور ایک عظیم آخرت کی طرف لوٹ جانے کے لیے تیاری کے لیے ایک کمرہ امتحان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص ایک نیکی کم ہو جانے کی وجہ سے محشر کے میدان کے اندر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہو جائے گی، اور کوئی بھی اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، اپنی اولاد کے پاس جائے گا، اپنے اعزاء و اقارب کے پاس جائے گا، اپنے یاروں دوستوں کے پاس جائے گا، کوئی اپنے نامہ اعمال میں اسے ایک نیکی بھی دینے کا روادار نہیں ہوگا. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اس کی شہادت موجود ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ. اس دن آدمی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر گرد و غبار ہوگا، پریشانی ہوگی، وہ چہرے بجھے ہوئے ہوں گے. تَرْحَقُهَا قَطَرَةٌ. ان کو سیاہ ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر سیاہی پڑی ہوگی. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسودہ. اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ. یہ کافر لوگ ہیں، فاجر لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ الحج کی ابتدا کے اندر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید. اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا وہ بہت ہولناک ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی ماں جس کو سینے کے ساتھ لگا کر ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا، اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، قیامت کی ہول ناکی ایسی ہوگی کہ جو حاملہ جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، قیامت کی ہول ناکی کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی وحشت کی وجہ سے ایک حاملہ کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ دیکھیں گے لوگ ایسے جیسے لوگ نشے کے اندر دھت ہوں، مدہوش ہوں، کسی کی کوئی فکر نہ ہو، پرواہ نہیں ہے کسی کی. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، مالک کہتے ہیں انہوں نے کوئی نشہ نہیں پیا ہوگا. وجہ کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ فتنے ہیں، قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالعامال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگو ان فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو جو فتنے سیاہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. بادروا بالعمال، اعمال صالحہ میں جلدی کر لو، وقت نہیں ملے گا. فتنن، ان فتنوں سے پہلے پہلے، کا قطع اللیل المظلم، جو سیاہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح چھا جائیں گے وہ فتنے، جیسے رات چھا جاتی ہے، جس رات میں چاند نہیں ہوتا، جس رات کے اندر ستارے نہیں جگمگاتے، جس رات کے اندر آسمان کے اوپر بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسی رات کی طرح وہ فتنے چھا جائیں گے. وہ ساری کی ساری کائنات اور زمین کو وہ فتنے اپنے بالکل گھیرے کے اندر لے لیں گے، قابو کے اندر لے لیں گے، تسلط کے اندر لے لیں گے. ان فتنوں سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کر لو. وہ فتنے کیسے فتنے ہوں گے؟ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ان فتنوں کا عالم یہ ہوگا کہ صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو وہ شام کرے گا، سوئے گا، مومن ہوگا، صبح کو وہ شخص کافر ہو جائے گا، دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا. ایسے فتنے، خطرناک فتنے، ایمان کو چوری کرنے والے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے فتنے ہوں گے، ایمان کو سینوں سے کھینچ لینے والے فتنے، شہوات کے فتنے، شبہات کے فتنے، خواہشات کے فتنے، جہالت کے فتنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر کیوں ہوگا؟ وجہ مال، پیسہ، دولت، گاڑی، بنگلہ، کار، کوٹھی. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا. وجہ یہ ہوگی کہ بندہ اپنا دین دنیا کے مال و متاع کے بدلے میں اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا. دین کی قیمت لگے گی. الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کو خریدا ہے، جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سفر سے واپس آ رہے تھے. اشرف علی آتام،
من اتم المدینتی فقال هل تنظرون هل ترون ما ارى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے سفر سے واپس آ رہے، سامنے مدینہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکانات نظر آئے، مدینہ کی بلند چوٹیاں نظر آئیں، مدینہ کے بلندیاں نظر آئیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ٹیلوں، بلندیوں، مکانوں کو دیکھ کر کہا میرے صحابہ هل ترون ما ارى، کیا تم بھی دیکھتے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، ہمیں تو مدینے کے مکانات، مدینے کے گھر نظر آ رہے. آپ نے فرمایا انی لا ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ گھروں کے اندر فتنوں کی اس طرح بارش ہونے والی ہے جیسے آسمان سے پانی کے قطرات کی بارش ہوتی ہے، اس طرح تمہارے گھروں کے اندر میں فتنوں کی بارش دیکھ رہا ہوں. میں فتن دیکھ رہا ہوں، آزمائشیں دیکھ رہا ہوں، امتحان دیکھ رہا ہوں، شہوات شبہات دیکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. فتنے دلوں کے اوپر اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں جس طرح ایک چٹائی کو بنتے ہوئے، کھجور کی بنتے ہوئے، ایک ایک کھجور کی ایک ایک شاخ کو رکھ کر دھاگے کے ساتھ اس کو پرویا جاتا ہے، چٹائی بنائی جاتی ہے، قالین بنایا جاتا ہے، کپڑا بنایا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس طرح فتنے دلوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے جس طرح چٹائی کے تنکوں کو بنا جاتا ہے اور ان کی بنتر کی جاتی ہے، اس طرح طے بتائے دلوں کے اوپر فتنہ آئے گا. ایک فتنہ آیا، طے باندھ لی، دوسرا، تیسرا، چوتھا آ کے دلوں کے اوپر چپکتے جائیں گے. حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ وہ فتنے دو دلوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے. ایک دل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابیض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ای قلب انکرها نکتت فیہ نکتة بیضاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. دو طرح کے دل ہوں گے، فتنے آئے سامنے سے، دل اب دو طرح کے ہیں. ایک دل ایمان والا، تقوی والا، قرآن والا، سنت والا، حدیث والا، فرما برداری والا، رسول اللہ سے تعلق والا دل ہے، قرآن سے تعلق والا دین ہے، صحابہ سے تعلق والا دین ہے، سلف کے ساتھ تعلق کے ساتھ جڑا ہوا علماء کے ساتھ دل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس دل کے اوپر یہ چٹائی کی طرح تہیں باندھنے والے فتنے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ان کو جھٹک دے گا، ان کا انکار کر دے گا، ان کو بالکل اپنے سے ہٹا دے گا، دفع کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکتت فیہ نکتۃ سودا نکتۃ بیضاء، اس بندے کے دل کے اندر ایک سفید چمکتا ہوا روشن نقطہ لگا دیا جائے گا. لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض. پھر جب تک زمین آسمان باقی رہیں گے اس دل کو قیامت تک کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا. والآخر، اور دوسرا دل جس پہ فتنہ وارد ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسود کلکوز مجقین، دوسرا دل کالا سیاہ دل ہے اور ایک پیالے کی طرح اوندا ہو چکا ہے، الٹا ہو چکا ہے، ٹیڑھا ہو چکا ہے دل. ایک سیدھا دل ہے، ایک الٹا دل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دل ہے جو فتنہ پہنا دیا گیا، جس نے فتنے کو قبول کر لیا، جس نے فتنے کو سینے سے لگا لیا، جس نے فتنے کا شکار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا.
پھر جو دل فتنے کا شکار ہو جائے گا اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ایسے پیالے کی طرح ہوگا کہ جس پیالے کو الٹا کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پیالے کو الٹا کرنے کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک گلاس پڑا ہو, ایک آب خورا پڑا ہو, آپ اس کے اندر جب وہ سیدھا ہے آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں, شہد ڈال سکتے ہیں, دودھ ڈال سکتے ہیں, مشروب ڈال سکتے ہیں, جو ڈالیں گے وہ اس کو قبول کرے گا. لیکن جب وہ گلاس الٹا ہو گیا, وہ لٹا دیا گیا گلاس, وہ گلاس نیچے گر گیا, اس میں شہد نہیں جائے گی, دودھ نہیں جائے گا, پانی نہیں جائے گا, مشروب کو وہ قبول نہیں کرے گا, کیونکہ اب وہ گلاس الٹا ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکوز مجخین, جس بندے کا دل فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے وہ ایک اوندے آب خورے کی طرح, گلاس کی طرح ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, جو دل فتنے کا شکار ہو جائے, فتنوں کا شکار دل کی علامت یہ ہے کہ اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے. اچھائی اور برائی میں تمیز. لا یعرف معروفا, وہ نیکی کو اچھا نہیں جانتا, وہ نیکی سے محبت نہیں کرتا, وہ نیکی کی چاہ نہیں رکھتا, وہ نیکی سے پیار نہیں کرتا, اس کے دل کے اندر نیکی کو اور تقوی کا شوق ختم ہو جاتا ہے. ولا ینکر منکرا, اور کسی برائی کو وہ برا جانتا ہی نہیں ہے. اس کو زنا سے نفرت ختم ہے, گانے باجے سے نفرت ختم ہے, سود کی نفرت ختم ہو گئی, سود سے اس بندے کو کوئی پرابلم نہیں ہے, جوئے سے نفرت ختم ہو گئی, بے پردگی سے نفرت ختم ہو گئی, رسم و رواج سے, بدعات سے, خرافات سے, شرک سے اس کو نفرت ختم ہو جاتی ہے. اس کو اچھائی سے محبت نہیں رہتی اور برائی سے نفرت نہیں رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ما اشرب من ہوا, نہیں پنکھا نہیں لگانا, الا ما اشرب من ہوا, سوائے اس چیز کے اس کو کیا اچھا لگتا ہے جو اس کی خواہش نفذ ہے. اور قرآن مجید کو آپ پڑھ لیجئے, اس کی شہادت کے طور پر رسول اللہ کی حدیث کے قرآن مجید کہتا ہے آفا من اتخذ الہہ ہواہ, وہ کیا بندہ ہے کہ جس نے اپنا رب اپنی خواہش نفس کو بنا لیا ہے. خواہش کا بندہ, مجھے ایسا لگتا ہے, مجھے ایسا نہیں لگتا, مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے, یہ ٹھیک نہیں لگتا. بندے کا دین, اس کا قبلہ, اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کے نزدیک حق باطل حلال حرام سب کچھ اس کی خواہش نفس ہے. جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے, جو برا لگتا ہے چھوڑ دیتا ہے. اس کو قرآن و سنت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قرآن کس کو صحیح کہتا ہے اور غلط کہتا ہے, نبی پاک کس کو حلال کہتے ہیں اور حرام کہتے ہیں, نبی پاک کس کو صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں, صحابہ کس چیز کو صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب من ہوا, اس بندے کو نیکی سے محبت ختم ہو جاتی ہے, برائی سے نفرت ختم ہو جاتی ہے. وہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کا نفس کی خواہش اسے بتاتی ہے. یہ بڑے بڑے فتنے قیامت کی نشانیوں میں, چھوٹی نشانیاں میں ہیں, بڑی نشانیاں بھی ہیں. بڑی 10 نشانیاں رسول اللہ نے قیامت سے پہلے بیان کی, 10 نشانیاں ایک ہی حدیث کے اندر. اور چھوٹی نشانیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کم ہو جائے گا. یہ ساری حدیثیں صحیح بخاری کے ہیں, اس کے باہر کی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر صحیح بخاری کے علاوہ کوئی حدیث بیان کروں گا, یہ مسلم کے علاوہ حوالہ دے دوں گا. باقی جس کا حوالہ نہ دوں وہ آپ نے صحیح بخاری مسلم سے سمجھ نہیں ہے, اس کی سند کی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یقل العلم وَيَكْسُرَ الْجَهْلِ, علم کم ہو جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی. یہ چھوٹی, یہ عام ہے. آج کہتے ہیں علم پھیل رہا ہے, وہ علم نہیں پھیل رہا, انفارمیشن پھیل رہی ہے. نالج نہیں پھیل رہا, انفارمیشن پھیل رہی ہے. آپ گوگل کریں, ہر چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں, انگلش میں, عربی میں, اردو میں, پشتو میں, افغانی میں, فرینچ میں, جرمن میں, کسی بھی زبان کے اندر, ہندی کے اندر, سنسکرت کے اندر. آپ گوگل کے اوپر انگلیاں ہلائیں اور 4 حروف تہجی لکھیں, ٹائپ کریں, آپ اس کو پریس کریں اور آپ کے سامنے آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے. کیا آپ بڑا عالم ہو گیا بندہ؟ علم نہیں پھیل رہا, انفارمیشن پھیل رہی ہے. انفارمیشن اور علم میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں, کچھ لوگ پڑھتے ہوں گے,
آپ روزانہ خبریں دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے. اچھا، اخبار پڑھنے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے؟ کوئی بندہ عالم بن جاتا ہے اس سے؟ کوئی خبریں دیکھنے سے بندہ روزانہ خبر نامہ دیکھے بندہ عالم ہو جاتا ہے؟ انفارمیشن تو ہے، خبر تو ہے، بندے کو انفارمڈ تو ہے وہ پرسن، لیکن اس کے پاس علم نہیں. علم اور چیز کا نام، علم اس چیز کا نام ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب کے دور کے اندر یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر آتی ہے. لوگ کہنے لگے قد اکثر ابو ہریرہ، اکثر ابو ہریرہ. جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہر چیز پہ حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں. یہ تو آخر کے 5-6 سالوں کے اندر اسلام قبول کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ 22 سال رہے، 23 سال رہے. سیدنا ابو بکر پہلے دن کے ساتھی ہیں، سیدنا عمر پہلے دن کے ساتھی ہیں، وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے. تو یہ تو آخر میں مسلمان ہوئے ہیں آخری 3-4 سالوں کے اندر، 7 ہجری یا 6 ہجری سے پہلے. تو یہ اتنی حدیثیں ابو ہریرہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ منبر پہ بیٹھے، مدینہ کے گورنر بھی بنے تھے حضرت عمر کے دور کے اندر، مدینہ کے گورنر بنے تھے. کہا لوگوں سنو، وہ وقت یاد ہے جب میرے مہاجر بھائی بازار کے اندر تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے اور میرے انصار بھائی کھیتوں میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے جاتے تھے. وَأَلْزَمُ بَيْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہتا تھا. عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، اگر پیٹ بھرنے کے لیے کچھ مل جاتا تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملتا تب بھی ٹھیک ہے. 3 دن تک میں بھوکا رہتا، پیاسا رہتا اور کھانے کو کچھ نہ ملتا، اور ابو ہریرہ کو غشی کے دورے پڑتے، بے ہوش ہوتا. کوئی لوگ لاؤبالی پن کے اندر میرے اوپر سے گزر جاتے اور کہتے لوگ آگے سے کہتے اب ایک جنون یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تجھے جنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، جاؤ نوجوان ہو جا کے تجارت کرو، مال کماؤ، اور کہاں بھوکے پھر رہے ہو، جا کے روٹی کھاؤ. وہ کہتے ابو ہریرہ کہتے میں آگے سے جواب دیتا، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ چھوڑ کے چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی حدیث نکلی، کوئی فرمان نکلا، کوئی آپ کی زبان نبوت سے کوئی ارشاد نکلا، کوئی امر نکلے، کوئی نواہی نکلے، ان کو یاد کون کرے گا؟ میں بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، مجھے غشی کے دورے پڑتے تھے، میں رسول اللہ کی چوکٹ چھوڑ کے نہیں جایا کرتا تھا، اس لیے مجھے حدیثیں آتی. پھر حدیث کیسے؟ کہتا ہے مجھے حدیث یاد کرتا تھا، سنتا تھا، بھول جاتی تھی. صحیح بخاری میں حدیث ہے. کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا اللہ حافظے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر زمین پہ پھیلا. میں نے وہ چادر زمین پہ پھیلائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور کہا اب چادر کو اٹھا کے پہن لے. میں نے وہ چادر پہن لی. ابو ہریرہ کہتے ہیں دوبارہ زندگی پر آج تک مجھے ایک لفظ حدیث کا جو رسول اللہ سنا دوبارہ کبھی بھولا. 5300 حدیثوں کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. علم اس بات کا نام ہے، علم اس بات کا نام ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ ان کے علم کا اندازہ کیا ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے گئے عراق کے اندر، شام کے اندر، وہ کہاں بخارا سے نکلے، یہ سینٹرل ایشیا سے، اور یہ افغانستان خراسان کا علاقہ، یہاں سے نکلے اور کبھی عراق جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، حجاز جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، اور کوفہ جا رہے ہیں، بغداد جا رہے ہیں وہاں کے علماء سے، اور اتنے دور دراز کا سفر طے کر کے ساری دنیا، جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد اس وقت حدیث لکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ کیا سماں ہوا کرتا تھا. مسلمانوں نے ترقی کی تھی، علم کے اندر ترقی کی تھی، حدیث کے علم میں ترقی کی تھی. وہاں پر ہزاروں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے کیا جاتے تھے؟ حدیثیں سننے اور اپنے اساتذہ سے حدیثیں لینے کے لیے جایا کرتے تھے. اور 70-75 ہزار کا مجمع سامنے بیٹھ کے اپنے استاد سے حدیث سن رہا ہوتا تھا. سارے آتے تھے، جو استاد حدیث سے بیان کرتا وہ لکھتے جاتے لکھتے جاتے لکھتے جاتے. ایک یہ محمد بن اسماعیل البخاری بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، یہ آئے ہیں اتنے دور دراز سے سفر کر کے، یہ حدیث لکھتے ہی نہیں ہیں. استاد نے 2-4-10 دن گزرے،
کہا سب لکھتے ہیں، وقت ضائع کرنے کے لیے اتنی دور سے آئے ہو، حدیث نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا میں حدیث لکھتا نہیں، میں یاد کرتا ہوں، مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے حافظہ دی ہے۔ انہوں نے کہا آپ حدیثیں اتنی، آپ کو حدیثیں لکھے بغیر اسی وقت ایک دفعہ استاد سے سن کے یاد ہوتی ہیں؟ امام بخاری نے کہا آپ امتحان لے لیجئے۔ وہ 10 دنوں کے اندر اس استاد نے 500 حدیثیں لکھوائی تھیں، 1000 لکھوائی تھیں، 100 لکھوائی تھی۔ انہوں نے کہا وہ حدیثیں پیش کیے، امام بخاری نے ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت وہ امام بخاری نہیں تھے، اس وقت وہ نو عمر ٹین ایجر محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، یہ اس طرح کے آدمی تو کہ نوجوان نے حدیثیں سنائی۔ جتنی حدیثیں امام بخاری نے اس استاد سے سیکھی تھیں وہ ساری کی ساری ایک مجلس میں شروع سے لے کے آخر تک بغیر کسی غلطی کے سنا دی، یہاں تک کہ اس استاد نے اپنی کتاب کے اندر املا کی غلطیاں محمد بن اسماعیل البخاری کے حافظے سے سن کر اپنی کتاب کی املا کی غلطیوں کو درست کیا ہے۔ علم کیا نام؟ رسول اللہ نے فرمایا ان یقل العلم، بات آگئی ہے، درمیان میں موضوع نہیں تھا، کبھی امام بخاری پہ گفتگو کریں۔ امام بخاری آیت من آیات اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا امام بخاری۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں، فتح الباری حدث ساری مقدمہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، وراق کا قول، وراق بخاری کا، امام بخاری کہتے ہیں مغتبت احدن، غور سے سننے والی بات ہے، علم ایویں نہیں لب جاندہ، صرف یاد کرنا پڑھنا علم نہیں آمدہ، اخلاق ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے، پیچھے حلال کی روٹی ہونی چاہیے، پھر علم آتا ہے۔ وراق کہتے ہیں کاتب تھے امام بخاری کے والد اسماعیل کے، انہوں نے اپنے سارے مال کا حساب لگا کے کہا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم واللہ لا اعلم فی مالی درہم من حرام ولا درہم من شبہت۔ امام بخاری نے والد نے کہا اللہ کی قسم میرا جتنا، بہت مالدار تھے ان کے والد نے کہا میرا جتنا مال ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کے اندر ایک درہم حرام کا نہیں ہے، اور ایک درہم حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے، ایک درہم شبہ کا بھی نہیں ہے، جس کے اندر شبہ بھی ہو، شک بھی ہو کہ یہ حرام کا ہو سکتا ہے۔ اور جس کا باپ اتنی پاکیزہ روزی کھلاتا ہو نا، اس کا بیٹا دنیا کے سامنے امیر المومنین فی الفقہ والحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری، اس کو دنیا امام بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کی کتاب کے بارے میں امت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ صحیح البخاری اصح الکتب بعد القرآن، صحیح الجامع للامام البخاری۔ جس کے باپ نے اتنی پاکیزہ روٹی کھلائی ہو نا کہ وہ اپنے سارا مال کروڑوں اربوں کے اندر ہے، کوئی حساب کر سکتا ہے؟ ہمارے ہزاروں لاکھوں میں ہم قسم نہیں دے سکتے کہ اس میں کوئی حرام یا شبہ کا نہ ہو۔ انہوں نے کہا میرے پورے مال کے اندر ایک درہم حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے، ایک درہم شبہ کا بھی نہیں۔ ان کے بیٹے ہیں۔ امام بخاری کا آگے کردار نوٹ کریے، امام بخاری کہتے ہیں واللہ مغتبت احدا ما علمت ان الغیبۃ حرام۔ امام بخاری کہتے ہیں جب سے میں نے شعور کی آنکھ کھول لی ہے، مجھے شعور آیا ہے اور مجھے نبی پاک کی یہ حدیث اور قرآن مجید کی آیت ملی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، اللہ کی قسم میں نے کسی مسلمان کی تب سے غیبت نہیں کی ہے۔ کردار ہے، کریکٹر ہے امام بخاری کا۔ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، امام بخاری ایک سفر پر گئے، بہت بڑے سفر پہ، سونے کی اشرفیاں ساتھ تھیں تھیلی میں۔ سونے کا ایک دینار کتنا ہوتا ہے؟ 4.25 گرام سونے کا ہوتا ہے۔ 20 دینار ہوں تو 7 تولے سونا بنتا ہے۔ کنے سونے دا جڑا نصاب ہے نا وہ حدیث کے اندر آیا 20 دینار، تو 4.25 گرام کا ایک دینار سکہ ہوتا ہے۔ 20 دینار ہوں تو وہ بنتے ہیں 85 گرام، ان کو 11.66 پہ تقسیم کریں تو 7.295 اس طرح کر کے تو یہ 7 تولے 7.5 تولے نصاب بنتا ہے سونے کا، جڑی اسی زکوٰۃ کڈنے ہیں۔ امام بخاری کے پاس سونے کی اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی، جہاز پہ سوار ہوئے، بحری جہاز پہ، وہ کوئی چور تھا، ڈاکو تھا، فراڈیا تھا، ٹھگ تھا، اس نے دیکھ لیا، اس نے تھیلی کی پہچان لیا، رنگ بھی پہچان لیا، پیسے وغیرہ بھی۔ اس نے کہا جی جب جہاز چلا، اس نے ساحل کو چھوڑا
تو اس نے کہا کہ بھائی میرا ایک تھیلی چوری ہو گئی ہے، اس میں اتنے دینار ہیں، اتنی سونے کی اشرفیاں، یہ رنگ ہے۔ امام بخاری نے جب یہ بات سنی، ساری صفات جو اس نے بیان کی وہ امام بخاری کی تھیلی کی تھی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ سنا نا جب، تو ان کو پتا چلا یہ چور ہے، اس نے مجھے کہیں رکھتے ہوئے دیکھ لیا، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں امام بخاری کیا چیز تھے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب اس کا یہ الزام سنا اور جہاز کے کپتان نے کہا سب لوگوں کی تلاشی لی جائے گی، امام بخاری نے ایک لمحہ کا انتظار کیے بغیر وہ اپنے پیسے، وہ اپنا سونا سمندر برد کر دیا، سمندر کے اندر پھینک دیا۔ تلاشی لی، کسی کے پاس نہیں نکلا۔ امام بخاری معاش کے لیے کافی پریشان ہوئے جس سفر پہ جا رہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی گواہ نہیں تھا، پیسے آپ کے تھے، آپ نے ضائع کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ چور تھا، اگر یہ میرے پاس اسی صفات کی تھیلی نکل آتی، ان لوگوں میں سے مجھ پہ کون اعتبار کرتا کہ یہ تھیلی میری نہیں ہے؟ اور میں نے اس منہ سے کل کو لوگوں کے سامنے پیغمبر کی حدیث بیان کرنی تھی، اور چاہے جھوٹی تہمت ہی لگ جائے۔ بخاری یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس پر کبھی جھوٹی تہمت بھی لگی ہو، اس نے پیغمبر کی کل کو حدیث بیان کرنی ہے۔ تو مقام ہے، بندہ اپنی حفاظت کرتا ہے، کردار اور کریکٹر کی حفاظت کرتا ہے۔ تو فتنوں کی بات کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے، حذیفہ بن اسید الغفاری بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس کے اندر، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے دین کا، علم کا۔ وہاں ٹک ٹاک دیاں گلاں تے نہیں سنا ہوندیاں نا صحابہ دیاں، وہ صحابہ سی، وہ ایمان والے سی، وہ اللہ تو ڈرن والے سی۔ انہاں دے بارے نے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کے بارے میں پیغمبر کریم نے فرمایا ہے کہ 72-73 گروہ ہو جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ کہا من ہم، کہا نا ما انا علیہ و اصحابی، اے جدے تے صحابہ ہون گے، اہل بیت ہون گے، جدے تے او آقا والا گروہ ہوئے گا۔ وہ ایسے لوگ تھے، وہ ایسے لوگ تھے، اللہ سے اتنا ڈرنے والے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلوں کو نرم کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ 10 میں علامتیں بیان کرنی ہیں، یاد رکھیو، کنیاں 10 علامتیں بیان کرنی ہے قیامت کی بڑی نشانیاں۔ کتنی؟ 10 بڑی نشانیاں، جس کے بعد قیامت فوراً قائم ہو جائے گی۔ ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ جا رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ بندہ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہا ہے۔ بھائی غزوہ ہے، ابھی جنگ شروع ہوئی ہے، شاید یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، یہ غزوہ حنین کا ہے، اور کچھ حدیثوں کے اندر صراحت ہے کہ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساریو الی جنت عرضها کعرض السماء والارض، لوگو دوڑو، جلدی کرو صحابہ اس جنت کی طرف جس جنت کا عرض، جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی چوڑائی، جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اعدت للمتقین، قرآن مجید میں آیت بھی ہے اس حوالے سے، 2 آیتیں ہیں بلکہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی، آیت نہیں پڑھی۔ کوئی حافظ قاری کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آیت غلط پڑھ دی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جملہ پڑھا ہے، قرآن مجید کی آیت کا متن میں نے نہیں پڑھا۔ تو صحابہ کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت ایسی، جنت ایسی، جنت ایسی۔ وہ صحابی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر میں لڑوں اور میں مارا جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، تو یہ جنت مجھے بھی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، انت منہم، یا رسول اللہ اگر میں قتال کروں اور مارا جاؤں مجھے بھی یہ جنت ملے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انت منہم، تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ جنت عطا کر دی ہے۔ وہ بندہ کھجوریں کھا رہا تھا، اس نے کھجوریں ادھر ہی پھینک دی۔ وہ گیا، لوگوں نے کہا کھجوریں تو کھا لیتے، اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اتنی بڑی خوشخبری دے دی ہے،
اس نے کہا میں یہاں دنیا کی حقیر کھجوریں کھاتا رہ جاؤں اور جنت مجھ سے آگے نکل جائے؟ اس نے کہا اگر میں بچ کے غازی ہو کے آ گیا تو کھجوریں کھانے کے لیے بڑی زندگی پڑی ہے، اور اگر میں مارا گیا، شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا تو مجھے دنیا کی کھجوروں کی کوئی حاجت نہیں۔ وہ ایسے لوگ تھے، وہ ایسے لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو طلحہ انصاری، یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ستیلے باپ ہیں، سیدہ ام سلیم کے دوسرے شوہر ہیں۔ قرآن مجید کی آیت اتری لن تنالوا، اے قاری صاحب کو قرآن سن دے، جمعے سن دے۔ چلو کسے قرآن مجید ہر بندے نو عربی نہیں سمجھ آمدی، ایک ترجمہ ہویا ہوئے تے او دے تو کوئی جذبہ ساڈے اندر کوئی جاگیا ہوئے، کنے کو لوگ نے ساڈے معاشرے میں۔ قرآن مجید کی آیت اتری، صحابی نوں ترجمے دی ضرورت نہیں سی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ صحیح بخاری کے اندر، یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور واقعہ صحیح بخاری میں۔ ابو طلحہ انصاری اترے، اس کا مطلب کیا تھا آیت کا؟ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دو۔ ابو طلحہ انصاری اترے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمام زمین و جائیداد اور میری جتنی کھیتی باڑی باغ ہیں، سب سے میرا محبوب، سب سے قیمتی، سب سے میٹھے پانی والا اور سب سے اچھے پھل والا باغ بیروحا باغ ہے، جو کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے، اب مسجد نبوی وہ باغ بھی اس کے اندر آ گیا ہوا ہے جو مسجد نبوی اب ہے، تو مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پانی میٹھا تھا پورے مدینے کے اندر، آپ صلی اس میں جاتے تھے، اس کا پھل کا آپ کو بڑا پسند تھا، اس کا پین۔ یا صلی میرا سب سے قیمتی مال جو ہے نا، سب سے قیمتی مال محبوب، وہ بیروحا باغ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں چھوڑو، میں یہ اللہ کے لیے آج صدقہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ ہوں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے امام تھے نا، انہوں نے نہیں آکھا بیت المال مسجد فانڈی جمع کرا دے، گل سمجھنی ہے گل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا ہے جا اپنے قریبی رشتہ داروں میں جا کے بانٹ دے، جو تیرے قریبی ماڑے رشتہ دار ہیں نا، انہوں نے بھی جا کے بانٹ دے، یہ مسئلہ ہے۔ صحابہ ایسے لوگ تھے۔ اب آتے ہیں جی 10 بڑی نشانیاں قیامت کی 10 بڑی علامتیں۔ سیدنا حذیفہ بن اسید الغفاری بیان کرتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اطلع علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم مذاکرہ کر رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے دین کے حوالے سے، آپ نے فرمایا تم کیا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو؟ ہم نے کہا نذکر الساعہ، یا رسول اللہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ کنو یاد کر رہے سی؟ قیامت نو یاد کر رہے سی۔ اب اندازہ کریں، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور مجلسوں کے اندر، کتنی ایسی مجلسیں ایک سال کے اندر اپنے یاروں، اپنے بیلیوں، اپنے دوستوں، اپنے چچا زاد بھائیوں، اپنے سگے بھائیوں، اپنے والد، کتنے لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے بندہ تے یار قیامت دی بارے اج کوئی یار قیامت دے بارے گل سناؤ نا یار، کوئی تواڈے چوں علم والا ہے وہ آکھے ہاں یار قیامت تے بڑی سخت چیز ہے، میں قاری صاحب کو سنیا ہے، کوئی چوں علم والا ہوئے ہاں میں نے حدیث میں پڑھا تھا قیامت اتنی سخت ہوگی۔ چلو جی کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے پورے اس سال کے اندر دوست بیٹھے ہوں اور مجلس کے اندر قیامت کا، آخرت کا، قبر کا، موت کا ذکر کیا ہو، جس کے اندر ایک دوسرے کے لیے وہ نصیحت ہو، فکر آخرت پیدا ہوئی ہو۔ چلو کیوں، میں بھی آپ میں سے ہوں، ہم لوگ نہیں کرتے، لیکن صحابہ کدا ذکر کر دے سی؟ قیامت کا، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، خیر کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو فکر تھی آگے جانا ہے، ان کو پتا تھا دنیا میں آگے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انہا لا تقومن علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تم پر انہا لن تقوم حتی ترمن قبلہا 10 آیات، اور اگر قیامت کا ذکر کر رہے ہو تو پھر سن لو، یہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ کتنی؟ 10 نشانیاں۔ انہیں 10 تسی یاد کرنیاں نے تے آخر تے پھر میں کہنا وہ کیڑا جوان ہے جی جڑا سنائے۔ تو جس بچے کی عمر 15 سال سے کم ہو
اور یہ 10 نشانیاں مجھے بعد میں سنائے، میں اس کو 500 روپیہ انعام دوں گا اپنی جیب سے، 15 سال سے کم جس کی عمر ہو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 15 سال تو بندہ بالغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، شرعی طور تے پاکستان وچ نہیں، پاکستان نابالغ ہی رہندا ہے، وہ 18 سال تو پہلے انہوں پتہ سوری کو نہیں ہوندا پاکستان وچ، پاکستان نے پنڈوں والا قانون انہوں نے بنایا 18 سال بھائی، شریعت کے اندر 15 سال میں بندہ بالغ ہو جاتا ہے، 15 سال بھی آخری حد ہے۔ بچے کو غسل واجب ہو جائے نیند کے اندر، پہلی علامت، زیر ناف بال آ جائیں، دوسری علامت، اگر یہ دونوں علامتیں پوری نہ ہوں اور بندے کی عمر 15 سال ہو جائے تو پھر بندہ شریعت کے اندر نماز میں، روزہ میں، شریعت میں، تکلیف میں، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہر اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے؟ بالغ ہوتا ہے۔ تو 15 سال تو کٹ بندہ۔ پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ الدخان، پہلی نشانی ہے دھواں، کیا؟ دھواں نکلے گا، کیا؟ دھواں، الدخان، یعنی ایک بہت بڑی آگ کا تو ذکر نہیں ہے، یہ ہے آگ کا آگے ذکر ہے جو آخری نشانی ہے، اس کے بعد پھر وہ قیامت کے قائم ہونے کی نشانی ہے، یہ اس سے پہلے پہلے کی بڑی نشانی ہے۔ چھوٹی نشانی ہے تو میں نے کہا نا، علم کم ہو جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا زیادہ ہو جائے گا، قتل و غارت زیادہ ہو جائے گی، جنگیں زیادہ، وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیاں، الدخان، پہلی نشانی یہ ہے کہ دھواں نکلے گا، ایک بہت بڑا کوئی دھواں ہوگا، اب پتہ نہیں وہ ایکسپلوژن ہوگا، کوئی دھماکہ ہوگا، رسول اللہ نے کیا کہا؟ دھواں، دھواں۔ دوسری نشانی والدجال، اور دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا نکلنا، مسیح دجال کا نکلنا، کذاب دجال کا نکلنا۔ تیسری نشانی والدابہ، ودابۃ الارض، ایک زمین پھٹے گی اور اس سے ایک چوپایا نکلے گا جس کو دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا چوپایا کہا جائے گا، اور معلوم ہوتا ہے یہ اسی طرح کا چوپایا ہوگا جس طرح پہاڑ سے صالح علیہ السلام کے لیے قوم سمود پر اونٹنی معجزہ کے طور پر نکلی تھی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر قیامت کی نشانی کے طور پر اور عبرت کے لیے، قیامت کے قریب ہونے کا پتہ دینے کے لیے ایک چوپایا نکلے گا زمین سے، ایک زمین سے جانور چوپایا نکلے گا، اور قرآن مجید کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے، وہ لوگوں سے ان کی زبان میں کلام کرے گا، کیا؟ وہ گائے ہو سکتی ہے، وہ اونٹ ہو سکتا ہے، وہ بکری ہو سکتی ہے، چوپائے کا ذکر ہے، زمین سے نکلے گا، وَتُكَلِّمُ النَّاسِ، وہ لوگوں سے کیا کرے گا؟ کلام کرے گا، ان کی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، انگریزی، جو زبان ہے، لوگوں کی زبان میں کلام کرے گا ان سے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ 3 ہو گئی۔ چوتھی وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، چوتھی بڑی نشانی قیامت کی یہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا۔ کہاں سے طلوع ہو جانا؟ مغرب سے طلوع ہو جانا۔ اور 5ویں بڑی نشانی وَنُزُولُ عِیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ تشریف لانا۔ 6ٹھی نشانی وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا جو زمین میں قتل و غارت اور فساد کریں گے۔ آگے نواس ابن سمعان کی حدیث میں وہ سارا واقعہ آ رہا ہے۔ 7ویں نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَثَلَاثُ خَسَفَاتٍ، زمین کے اندر 3 جگہ پر لوگوں کو زمین میں دنسانے کا واقعہ آئے گا، زمین میں 3 بڑے بڑے لوگوں کے زمین میں دنسنے کے واقعہ، زمین کھلے گی اور پوری کی پوری بستی، پوری کا پورا شہر زمین میں دھنس جائے گا، یہ 3 جگہ پہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا خسف بالمشرق، یہ 7ویں نشانی ہے، خسف بالمشرق، ایک مشرق کے اندر زمین میں دنسائے جانے کا واقعہ ہوگا۔ مدینے کے اندر آپ جب دیکھیں گے رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کے بات کریں تو مدینے کا مشرق عراق وغیرہ کا علاقہ ہے، ایک خسف مشرق کے اندر ہوگا، ایک خسف زمین میں دنسائے جانے کا واقعہ مغرب کے اندر ہوگا، وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک لوگوں کو زمین میں دنسائے جانے کا واقعہ جزیرۃ العرب کے اندر ہوگا۔ کس کے اندر ہوگا؟ جس کو ہم گلف کہتے ہیں، گلف کے اندر ہوگا۔ یہ کتنی ہو گئی؟ 9 ہی ہے نا جی، ہاں 7ویں تے اس کے بعد 8ویں، 10 نا۔ اچھا پھر دوبارہ، سب سے پہلی کیا ہے؟ دھواں، دوسری کیا ہے؟ دجال، تیسری کیا ہے؟ تیسری کیا ہے؟ چوپایا، چوتھی کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، 5ویں کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، اور 6ٹھی کیا ہے؟ یاجوج اور ماجوج 2 قومیں ہوں گی،
اور ساتویں کیا ہے؟ ساتویں بیان کیا تین طرح کے دنسائے جانے کا واقعہ ہوں گے، لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے۔ تو ان میں ساتواں کیا ہے؟ ایک مشرق میں دنسایا جانا، 7 ہو گئے۔ ایک مغرب میں دنسایا جانا، 8 ہو گئے۔ اور ایک جزیرۃ العرب میں دنسایا جانا، کتنے ہو گئے؟ 9۔ آخری رہ گیا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وآخر ذالک، اور ان سب میں سے آخری، نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آگ نکلے گی، جو آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو کٹھا کر کے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حشر کرنا ہے، شام کی سرزمین میں۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ الشام الارض المحشر والمنشر، شام کی سرزمین حشر اور نشر کی سرزمین ہے۔ جو حشر ہونا ہے نا لوگوں کا، اسی زمین پہ ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور زمین، وہ زمینیں اللہ نے یہ بدل دینی ہے، لیکن اسی شام کی سرزمین کا علاقہ ہوگا جہاں پر سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ میدان محشر شام کی سرزمین میں لگنا ہے۔ تو یمن سے یہ آگ نکلے گی، ایک آگ ہوگی جو پیچھے پیچھے ہوگی، لوگوں کو گھیر کر یہ ان کے حشر والی جگہ پہ گویا کہ سرزمین شام پہ لے کے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَهَذَا آخِرُهُمْ، یہ ان 10 نشانیوں میں سے آخری نشانی ہے، اس کے بعد قیامت قائم ہو چکی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں یہ لفظ ہیں صحیح مسلم میں، بادروا بالاعمال ستن، 6 چیزوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ یہ 6 چیزیں آ گئیں، پھر نیک اعمال کرنے دا وقت نہیں لبنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدخان، دھواں، ودابۃ الارض، زمین کا چوپایا، وطلوع الشمس من مغربہا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، وامر العامہ، اور عام لوگوں کا اپنا اپنا معاملہ ہے، سارے عوام الناس، جب سارے معاملات عوام الناس کے پاس چلے جائیں، وَخُوَيْسَةُ أَحَدِكُمْ، اور تم میں سے کسی ایک کا اپنے آپ کو خاص کر لینا۔ دجال کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں دجال کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ دجال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وانذر امته من المسیح الدجال، آپ نے فرمایا کوئی نبی جناب آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال جو ہے آور ہوگا، کانا ہوگا، کذاب ہوگا، مکتوب بین عینیہ کافارا، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان رکھو وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَاوَرْ، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور دجال کیا ہوگا؟ کانا ہوگا۔ کیوں؟ جب دجال نے آنا ہے تو اس نے اپنے آپ کو رب کہنا ہے، تو رسول اللہ نے پہلے ہی امت کو بتا دیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور جو کانا ہو کے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ دجال ہوگا۔ ایک دجال، ایک جنہوں کی آہد نے لفظ پچونگڑا جا دجال اسی پنجاب وچ بھی ویکھیا ہے، پچونگڑا دجال دا چوچا کہہ لو، ٹھیک ہے۔ وہ کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی، پنجابی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا تھا؟ او دا بھی ذرا مسئلہ ہے سی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ دعویٰ کیا۔ ان 30 دجالوں میں سے ایک تھا، ایک ہے 30 دجال بڑے، اور سب سے بڑا دجال مسیح الدجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کیا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ جان رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت بھی بیان ہو گیا جی۔ دجال آپ نے فرمایا یہ کانا ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب آدم کی تخلیق سے لے کر امت کے آخر قیامت تک کوئی بھی انسانیت کے اندر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا نہیں کی جتنی بڑی مخلوق انسانیت کے اندر، آدم کی اولاد کے اندر یہ دجال کی مخلوق ہوگی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ دجال آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ دجال کیا ہے؟ انسان ہے، کوئی اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ دجال انسان، بنی نوع انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہیومن نیچر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ یہ دجال آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ دجال آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں سب سے بڑی تخلیق ہے۔ اس کی دائیں آنکھ بالکل کانی ہوگی، اس سے نظر ہی نہیں آئے گا، اور اس کی جو بائیں آنکھ ہے وہ ایسے اندر کو دنسی ہوئی ہوگی، اندر کو دنسی، دونوں آنکھیں خراب، ایک سے بالکل ہی نظر نہیں آئے گا اور دوسری آنکھ سے نظر تو آئے گا لیکن وہ اندر کو دنسی ہوئی ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دو آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب. یہ بڑی سونی گل ہے جی. آپ نے فرمایا وہ کافر لکھا ہوئے گا نا ہر مومن اس کو پڑھے گا. کون؟ ہر مومن پڑھے گا, چاہے وہ مومن پڑھا لکھا ہوگا تب بھی پڑھے گا, اور مومن جس کے دل میں ایمان موجود ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ پڑھنا لکھنا نہیں بھی جانتا, اس کے ماتھے کے اوپر, اس کی پیشانی کے اوپر کافارا کافر لکھا ہوا وہ بھی پڑھ لے گا جو پڑھا لکھنا جانتا نہیں, بشرطے کہ وہ کیا ہو؟ مومن. مومن کے علاوہ کوئی پڑھ سکے گا نہیں, مومن کے علاوہ کوئی پڑھ سکے گا نہیں. اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی, ایک آگ ہوگی, باغ ہوگا, جنت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے ساتھ نہریں ہوں گی, بڑی نہریں ہوں گی اس کے ساتھ. وہ زمین کو کہے گا زمین اناج اگائے گی, آسمان کو کہے گا آسمان پانی برسائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہوگا, اس کی بائیں آنکھ جو ہے وہ دنسی ہوئی ہوگی, اور اس کے پاس روٹیوں کا, اناج کا, غلے کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس, اور لوگ قحطوں سے مر رہے ہوں گے. جتنا غلہ اناج کس کے پاس ہوگا؟ دجال کے پاس ہوگا. آگے سنیں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بڑے پریشان ہوئے, یا رسول اللہ دجال نکلا ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم, اگر دجال میرے ہوتے ہوئے نکل آیا نا پھر تانوں پریشان ہونے دی لوڑ نہیں, میں وہ آپ ہی نبڑ لاں. گل سمجھ آئی؟ آپ نے فرمایا پھر میں, ہاں اگر وہ میرے بعد نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمرون حجیج نفس ہی, ہر بندہ پھر اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہے. اور آگے رسول اللہ نے گویا دعا کی واللہ خلیفتی فی امتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ ہی میرا خلیفہ ہے, میں اللہ کے سپرد کر کے جاتا ہوں اپنی امت کو. میں دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ میرا پیچھے خلیفہ, یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کی حفاظت کرے گا میرے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان ہوگا, ہاں دجال تو بچنا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ البقرہ کی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ نواس بن سمان کی لمبی حدیث ہے, اس کے ٹکڑے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات, بعض نے 10 لکھا ہے, بعض روایتوں میں 10 کے لفظ ہیں, جو بندہ سورہ البقرہ کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا, دجال اگر نکل آیا اور اس پر سورہ البقرہ کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا, رسول اللہ فرمایا دجال اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے. ایک گل ہوگی کہ تو دجال نکلے اور اللہ کرے ساڈے ہوندیاں نہ نکلے, ساڈے ہوندیاں نہ نکلے, پتہ نہیں ساڈے کمزور ایمان نے, تو جب روٹی اس کے پاس ہونی ہے, پانی اس کے پاس ہونا ہے, جنتیں اس کے پاس ہونی ہیں, وہ آگے میں ذکر کرتا ہوں اس کی جنت کیسی ہوگی حقیقت کے اندر. تو پھر بندہ کیا ہوتا ہے, ہم تو چھوٹے چھوٹے پیسے, روپے, پیسے, مال کے لیے بندہ جھوٹ بول دیتا ہے, بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے, بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. تو اتنا جس کے پاس مال دولت جنت جہنم اس کے پاس ہو, ظاہری طور پر آسمان اس کے کہنے پہ بارش برسائے اور زمین اس کے کہنے پہ اناج اگائے, اللہ تعالیٰ نہ بچائے تو اس کے فتنے سے بچنا آسان نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, یا اللہ ہمیں فتنہ آ گیا, جو سورہ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا وہ اس سے محفوظ رہے گا, اور جو بندہ ویسے بھی سورہ الکہف کی ابتدائی آیات کثرت سے پڑھے گا, اللہ تعالیٰ نبی پاک نے فرمایا اس بندے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. آج کے بعد سورہ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھیں گے. سورہ اب آپ سب پر انشاءاللہ لازم ہے, آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. جو حافظ نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے کل سے یہ کام شروع کرنا ہے, آپ نے سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کرنی شروع کرنی. کریں گے جی؟ ایک ایک آیت کر کے کرنی, جنہوں ایک پوری نہیں ہوندی ادھی آیت کر کے کر لیں. سورہ الکہف کی کتنی آیات؟ 10 آیات. ایک روایت کے اندر آخری 10 آیات کا بھی لفظ آتا ہے, آخری کا بھی, ٹھیک ہے. تو پہلی 10 آیات کر لیں اور آخری 10 بھی جس کے اندر ہمت ہو وہ بھی کر لے. ہر جمعے کو سورہ الکہف اسی لیے پڑھتے ہیں, ایک تو یہ اگلے جمعے تک نور بن جاتی ہے اور انشاءاللہ دجال کے فتنے سے حفاظت کا سامان بھی بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے, سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے کیا رکھے گا, یہ کتنی دیر رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا. کہاں سے؟
شام اور عراق کے درمیان سے نکلے. یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوا. مکہ مدینہ میں. اچھا ایک روایت ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری وغیرہ مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نے دجال کو کعبہ کے پاس دیکھا. صحیح حدیث ہے. تو لوگوں نے جناب کئی اکواڑیاں چک لی ہیں ساڈے خلاف. انہیں کہا آپ ایک طرف کہتے ہیں مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور دوسری طرف کہتے ہیں رسول اللہ نے اس کو کعبے کے دروازے کے پاس دیکھا ہے، اور رسول اللہ نے اس کو حالت خواب میں دیکھا ہے. آپ نے بیان کیا کہ میں نے حالت خواب میں دیکھا ہے، تو حالت خواب میں وہ بندہ وہاں پر حقیقی طور پر آ نہیں گیا. جب یہ نکلے گا اس وقت یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، باقی پوری زمین کا چکر لگائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا یہ پوری زمین میں اتنی جلدی کیسے چلا جائے گا؟ رسول اللہ فرمایا اس طرح تیزی سے جائے گا جس طرح بادلوں کو ہوائیں اڑا کر تیزی سے لے جاتی ہیں، پوری زمین کا چکر لگائے گا. زمین پر کتنی دیر رہے گا؟ 40 دن. کتنے دن؟ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی جو اس کے کتنے بجتے ہیں 37 دن وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے. صحابہ نے پوچھا صحابہ نے پھر نمازاں دی پئی ہے یار؟ سبحان اللہ. میں کہنا یار کیا لوگ تھے وہ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ اتنا لمبا یا رسول اللہ. صحابہ پھر کہتے ہیں بڑے معصوم ہو کے یا رسول اللہ تے اسی نمازاں دا کی کریں گے جدو سال دا دیہڑا ہوئے گا. آپ کو صحابہ کی تڑپ سمجھ نہیں آئی؟ صحابہ کو نماز کی پڑی ہے. آپ دجال کے فتنے کی بات کر رہے ہیں کہ پہلا دن 1 سال کا ہوگا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نمازیں تم اندازہ لگا کے پڑھو گے. کس طرح پڑھو گے؟ اندازہ کے 3 گھنٹے گزر گئے ہیں، اب عصر ہوگی، اب 2 مزید گھنٹے گزر گئے ہیں، اب مغرب کا ٹائم ہوگا، 2 گھنٹے مزید گزر گئے ہیں، اب عشاء کا ٹائم ہوگا، 8 گھنٹے کی رات ہوتی ہے گرمیوں کے اندر، یہ 6 گھنٹے کی، اب فجر کا ٹائم ہو گیا. تو دن اسی طرح پورے سال کا رہے گا. تم نے نمازیں پوری 5 پڑھنی اور اندازے کے ساتھ ٹائم کا اندازہ لگا کے پڑھنی. اس سے ایک مسئلہ سمجھ آیا؟ جو لوگ ناروے کے اندر رہتے ہیں، بیلجیم کے، کہتے 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، تو کہتے ہیں میں نماز کیسے پڑھیں؟ بھائی وہاں پر نماز آپ اندازے کے ساتھ پڑھیں گے. اور آج کل تو اندازے کی ضرورت نہیں. فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے، معاصر فقہاء نے، کہ آپ کے قریب کے جو ممالک ہیں جیسے بیلجیم ہے، سویڈن ہے، دوسرے ملک ہیں، ان ملکوں کے اندر اگر سورج نکلتا ہے تو آپ کے جو قریب کے جغرافیائی ممالک ہیں ان کے اوقات کے حساب سے آپ اپنے ملک کے اندر نماز پڑھیں گے، جہاں 6 مہینے تک سورج نکلتا نہیں. لیکن یہ نہیں وہ 6 مہینے دی ایک باری نماز پڑھنی وہ رات ہے ہی پوری. ٹھیک ہے، باقی کام روز کر دے. روٹی بھائی بندہ 3 ٹائم کھا رہا ہے، واش روم جا رہا ہے، کاروبار جا رہا ہے، تو نماز. تو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جب دن بڑا ہو جائے گا 1 سال کا، 1 مہینے کا، 1 ہفتے کا، نمازیں اندازے کے ساتھ پڑھنی ہے. اور اس سے دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ صحابہ نو ہر معاملے میں نماز کی پڑھی ہوئی ہوتی تھی. ختم کرتے ہیں جی اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے، رب مان لیں گے. جب ان کی بکریاں گائیاں چرنے کے لیے جائیں گی، فتنہ جو ہے، فتنے کا مطلب ہے آزمائش، اور اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. اس کو اللہ نے یہ طاقتیں دے کے انسانوں کو آزمایا ہے. اس کی بکریاں باہر چرنے کے لیے جائیں گی، وہ جب آئیں گی ان کے جو ہے نا وہ کونکھیں بھری ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی فصلیں ایسے اناج اگائیں گی. اس کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. اور ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا، وہ قوم کے لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ پھر وہاں پر ہاتھ پھیرے گا، ہاتھ لگائے گا اور ساری کی ساری زمین کو بالکل بنجر بنا کے چھوڑ دے گا. بنجر زمین کے پاس جائے گا، جو پہاڑ ہے پتھریلی بنجر زمین، اس کو کہے گا آخرجی کنوزک، آپ نے خزانے نکال. رسول اللہ فرمایا خزانے زمین کے اس کے پیچھے نکل کر اس کے پیچھے چلنا شروع ہوں گے اور آسمان بارش برسانا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس کا ذرا بندوبست بھی تو کرنا ہے نا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او انجی زمین پھر رہا ہوئے گا، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے ایک سفید رنگ کے مینارے کے اوپر، شام کی جامع مسجد میں، دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ایسے زمین سے آئیں گے جو ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں، ان کے جو زلفیں ہیں، ان کے جو بال ہیں، ان سے پانی کے قطرات، جب وہ اپنا سر نیچے جھکائیں گے نا، نیچے سے پانی، نبی پاک نے موتیوں کی طرح پانی ٹپکے گا عیسیٰ علیہ السلام کے سر مبارک سے. عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھ کر آ رہے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے
اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کو قتل کرنے کے لیے جائیں گے، ایک روایت میں ہے، اور پھر یہ باب لد کے پاس ملے گا. کدھر ہے؟ لو جی، باب لد. ٹھیک ہے جی، باب کا مطلب دروازہ، لد کا مطلب لد کے دروازے کے بعد. لد ایک شہر کا نام ہے. ہوں تسی گوگل کر لو، جا کے تسی کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے اسرائیل. اسرائیل لکھ کے آپ نے لکھنا ہے وہاں لد. اسرائیل کے اندر وہ لد شہر موجود ہے. اور اسرائیل کا یہ جو علاقہ ہے یہ ملک شام میں آتا ہے نا. شام وہ نہیں بشار الاسد کا، رسول اللہ کے دور کا جو شام ہے، اس میں اردن بھی آتا ہے، اس میں لبنان بھی آتا ہے، اس میں یہ فلسطین بھی آتا ہے، اسرائیل بھی آتا ہے، اور موجودہ سیریا بھی آتا ہے. یہ سارا گریٹر شام، اس کو گریٹر سیریا اس کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے علاقے میں، یہ فلسطین کے اندر لد کے مقام کے، لد کا جو صدر دروازہ ہوگا نا شہر کا، وہاں پہ ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے تلوار کے ساتھ قتل کریں گے. ایک روایت صحیح مسلم میں آتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھے گا تے انج پگھل جائے گا جس طرح یہ نمک پانی کے اندر بالکل حل پذیر ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھل جائے گا دجال جس طرح یہ پانی نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے، اس کا یہ حال ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے خزانے مانگیں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلے گا، پھر دابۃ الارض کا ذکر ہے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ذکر ہے. یاجوج ماجوج نے بڑا قتل و غارت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا ہے میرے نبی جا، جتنے تیرے ساتھ مومن ہیں سب کو لے کر بلند پہاڑ پہ چلا جا، میں ایسے بندے نکال رہا ہوں جس کا سامنا کرنے کی کسی کے سامنے ہمت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پھر لے جائیں گے ایک پہاڑی کے اوپر، یہ یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ جزیرۃ العرب سے گزریں گے، یہ سمندروں سے گزر گئے، دریاؤں سارا پانی پی جائیں گے، فصلیں کھا جائیں گے، اجاڑا کر جائیں گے، قتل و غارت کریں گے، بالکل زمین پہ لاشیں ہی لاشیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پرندہ اڑے گا، ایک پرندہ، اتنی قتل و غارت ہوگی، ایک پرندہ اڑے گا اور وہ پرندہ اڑ کر جائے گا، وہ اڑ اڑ کے تھک جائے گا، لیکن لاشیں ختم ہونے میں نہیں آئیں گی، وہ گر جائے گا مر کے نڈھال ہو کے. پھر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہوا بھیجیں گے. کیا بھیجیں گے؟ رسول اللہ فرمایا ہوا بھیجیں گے، اس ہوا کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا، یہ مر جائیں گے یہ یاجوج ماجوج بھی. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا میرے نبی نیچے اترا. عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے تو زمین بدبو سے، نجاست سے، ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی. اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بارش بھیجیں گے. وہ بارش آئے پہلے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح کے ایک پرندے آئیں گے، وہ آ کر ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا. پھر وہ بدبو ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، آسمان سے بارش آئے گی، ساری زمین کو بارش دھو دے گی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، زمین اناج اگائے گی. کتنا اناج اگانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انار. کتنا؟ ایک انار، بہت بڑا لشکر ایک انار کھا کے رج جائے گا. اور اس انار کا جو چھلکا ہوگا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خیمہ بنا کے اس کے نیچے رہ لیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث، نواس بن سمان. رسول اللہ فرمایا ایک بکری پتہ کتنا دودھ دے گی؟ ایک بکری دودھ دے گی جس کو ایک جماعت ایک بکری کا دودھ پی کے سیر ہو جائے گی. اور ایک گائے کا دودھ اتنا ہوگا کہ ایک پورا قبیلہ ایک گائے کا دودھ پی لے گا اور گائے کا دودھ ختم ہونے میں نہیں آئے گا. اور ایک اونٹنی کتنا دودھ دے گی؟ رسول اللہ فرمایا ایک بہت بڑا لشکر جرار ایک اونٹنی کا دودھ پی گا اور اونٹنی کا دودھ ختم نہیں ہوگا. پھر برکتیں برکتیں، پھر نہریں نہریں، پھر جو مومنوں کو ملے گا. پھر مہدی کا بھی اس کے بعد تذکرہ آ جاتا ہے. پھر آئے گی قیامت، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ایک ہوا چلے گی، مومنوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی. جتنے مومن پاک نفس والے ہیں نا وہ سب کو بس نیچے سے گزرے گی، ایسے سمجھ نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لے گا. پھر وہ ہوا گزرے گی بغلوں کے نیچے سے، مومنوں کے آ کے لگے گی، مومن سارے فوت ہو جائیں گے. پھر جو باقی بچ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرار الخلق، مخلوق کے بدترین لوگ بچ جائیں گے، ان کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر دابۃ الارض نے نکلنا ہے اور اس نے آ کے لوگوں سے کلام کرنا ہے. اور اس کے بعد سورج نے مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور سورج جب مغرب سے طلوع ہو گیا، قرآن مجید کے اندر اس آیت میں اشارہ ہے، نبی پاک نے یہ بات فرما کے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کہ اس کے بعد کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لائے گی. سورج کے مغرب کے طلوع ہونے کے بعد
اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جو اب کہے گا نا یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں، پھر ایمان فائدہ نہیں دے گا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اور معاملات ہوں گے، اور ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی، پھر حشر اور نشر ہو جائے گا. جو میں نے بیان کی ٹوٹی پھوٹی باتیں، تو انشاءاللہ اگر آپ کو یاد رہیں، آپ کو سمجھ آئیں، تو سب سے پہلے مجھے ان سے فائدہ ہو، ہم آخرت کی تیاری کریں، فتنوں کو پہچانیں، ان کو جانیں، قیامت کا ذکر کریں، اپنی قبر کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، جنت کو یاد کریں، جہنم سے ڈریں اور اس کو یاد کریں، دجال کے فتنے سے، دوسرے فتنوں سے، مال کا فتنہ، خواہش کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، دین سے دور کرنے والے وسوسے جو بندے کو صحیح عقیدے سے، صحیح دین سے دور کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فتنے، اس سے دور رہیں، علم حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں. قرآن و سنت کو آخر میں حالوی تے دسنا ہے نا، فتنے تو بچن دا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک کے حاکم میں حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. جاؤ، دنیا جہان کے جتنے فتنے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر موجود ہیں کہ جب تک دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. سارے فتنوں سے بچاؤ کس میں ہے؟ اللہ کے کتاب میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. اللہ تعالیٰ جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. والنجم إذا غوى